والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم. سب تعریفیں، ستائشیں، بڑائیاں، عزتیں، رفعتیں، عظمتیں اس ہی کے لائق ہیں جو جس کو چاہے عزتوں کے جھولے جھلا دے، جس کو چاہے در در سے دور دور کروا دے، جس کو چاہے اپنوں سے پٹوا دے، جس کو چاہے غیروں سے پلوا دے. سب نیچے اور وہ اونچا ہے، سب مخلوق اور وہ خالق ہے، سب مملوک اور وہ مالک ہے، سب مرزوق اور وہ رازق ہے، سب عابد اور وہ اکیلا ہی معبود ہے، سب ساجد اور وہ اکیلا ہی مسجود ہے، سب طالب اور وہ مطلوب ہے. ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام اس ہستی مقدس پر جس کی تعلیم نے بھیڑیوں کو غلہ بانی سکھائی، درندوں کو چوپانی سکھائی، جابروں کو اخوانی سکھائی اور غلاموں کو سلطانی سکھائی، صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کے اعتبار سے ایک بہت چھوٹی سورت پڑھی ہے. 3-4 کلمات ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پڑھنے کے اعتبار سے بہت چھوٹی صورت ہے، مگر معنی کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ اس میں ایک سمندر سمو کے رکھ دیا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس صورت اثر کو صحیح معنوں میں سمجھ جائے تو اس کی زندگی کامیاب ہے. اور اس کی افادیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں. حضرت عبداللہ بن حسین الدارمی ابو مدینہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، اس کے مطابق فرماتے ہیں کہ جب اصحاب رسول میں سے صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمی آپس میں ملتے
تب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا لیتے. گویا کہ ہمدردی، غم گساری، احساس ایک دوسرے کا اتنا تھا کہ ملاقات ہوتی اور بچھڑنے سے پہلے، جدائی سے پہلے ایک دوسرے کو سورہ عصر سنا دیتے. آئیے، جس کی اتنی اہمیت بتائی گئی ہے کہ امام راضی فرماتے ہیں اپنے کسی بزرگ کا قول، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے بارے میں، عمر کے بارے میں سبق سیکھا ایک برف فروش سے جو آواز لگا رہا تھا ترس کھاؤ، رحم کھاؤ اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے. برف کوئی خرید کے لے جائے تو پیسے دے دے، اگر نہیں خریدتا تو وہ آہستہ آہستہ پگھل جائے گی، پانی بن جائے گی، ختم ہو جائے گی. فرمایا مجھے سبق آیا کہ جس طرح یہ برف پگھل پگھل کے ختم ہو رہی ہے، اسی طرح انسانی زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ آہستہ آہستہ موت کی طرف جا رہی ہے. اس کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، میرے بیٹے اسٹوڈنٹ بھی تشریف فرما ہیں، طلبہ تشریف فرما ہیں، بزنس مین، شاپ کیپر، تمام کیٹیگریز کے لوگ ہم جمع ہیں. ہم اپنے اپنے فیلڈ میں توجہ کریں، ہمیں بھی بڑی آسانی سے رزلٹ سامنے آ جائے گا. ایک طالب علم اگر ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے، اسے کویسچن پیپر دیا جاتا ہے، آنسر بک دی جاتی ہے، کویسچن پیپر پڑھتے جاؤ اور آنسر بک پہ اس کے جوابات لکھتے جاؤ. اس کو آتے ہیں مگر لکھتا نہیں. وہ اپنی کرکٹ کی ہابی میں یا کسی اپنی بیسٹ ہابی میں اپنے دماغ کے پرزے چلا رہا ہے، کمرے میں بیٹھی گھڑی پہ اس کی سوئیوں پہ توجہ کیے جا رہا ہے، سوال نہیں لکھتا. وقت ختم ہوگا، وہ لاکھ منت سماجت کرے کہ مجھے سر جی پیپر دے دیجئے، میں آدھے گھنٹے میں کر دیتا ہوں، 15 منٹ میں کر دیتا ہوں. وہ کہیں گے بھلے مانس، اگر تمہیں جواب آتے تھے تو لکھ دیتے، اب ٹائم نہیں ملے گا. سیم پوزیشن ہماری اس عارضی زندگی کی ہے. یہ جب ختم ہوگی، جس وقت بھی ہوگی، ایک لمحہ نہیں ملے گا. ہم چیختے رہیں، چلاتے رہیں، روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، نوافل پڑھیں گے، اللہ کا مات کی تابع فرمانی کریں گے، نبی کی سنت پہ عمل کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے، اچھے عمل کریں گے، برے اعمال سے بچیں گے، تو زندگی کا ایک لمحہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں آج جس صورت کو صحابہ نے سمجھا کہ زندگی بسر کرنے کے لیے کافی ہے، ہم مل بیٹھ کر اس پہ گفتگو کر لیں تاکہ کوئی اچھا رزلٹ ہمارے سامنے آ جائے. والعصر، اللہ کریم نے قسم کھا کے ایک بات بتائی ہے، حالانکہ اللہ کریم قسم نہ بھی کھاتے تو بات پکی تھی، مگر اللہ کریم نے قسم کھائی ہے، والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے. یہ یاد رکھنا میرے لیے، آپ کے لیے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی ذات کی قسم جائز اور حلال نہیں ہے. اور جب اللہ کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو وہ اس کی افادیت، عجائبات کی وجہ سے نہیں، اس کے کمالات کی وجہ سے نہیں اٹھاتے، بلکہ آگے جو حکم ہے، جو دعویٰ ہے، جو ارشاد ہے، اس کی صداقت پہ وہ دال کرتی ہے.
تو زمانے کی قسم اٹھا کے بتایا کہ مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ یہاں زمانے کی قسم کیوں اٹھائی؟ زمانے کی 3 قسمیں ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، حال، مستقبل، گزرا ہوا، گزر رہا اور آنے والا۔ گزرا ہوا زمانہ بھی گواہ ہے، انسان خسارے میں ہے۔ جو گزر رہا ہے یہ کوئی لمبی مدت کا ٹائم نہیں، آنکھ جھپکنے میں حال ماضی بن رہا ہے۔ موجودہ بھی گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ لغت میں خسارے کا متضاد نفع ہے، لاس کا متضاد پرافٹ ہے۔ سراسر انسان خسارے میں بتایا گیا، مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کون لوگ خسارے میں نہیں؟ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے۔ ایمان کیا ہے؟ یہ میں تھوڑا سا کھل کے عرض کروں گا کہ ہم مغالطے میں نہ رہ جائیں۔ ایمان، ہم نے ایمان اس کو سمجھا کہ اللہ کی ذات پہ ایمان ہے، اللہ ہے، کچھ تو یہاں تک رہے، کچھ اس سے آگے بڑھے، وہ نفع نقصان کا مالک ہے، وہ بیماری سے تندرستی کا مالک ہے، وہ اولاد دینے والا، اولاد چھین لینے والا ہے، وہ بیماری دینے والا، صحت دینے والا، رزق دینے والا، تنگ دست کرنے والا، فراغ دست کرنے والا، تمام سسٹم کا مالک ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے بڑی بہادری کی، وہ صرف اللہ کو مانتے ہیں، وجود کو مانتے ہیں، ہم نے اس کے کمالات کو بھی مانا ہے، بس ہم ایماندار ہو گئے۔ بھائی یہ پورا ایمان نہیں ہے۔ ہم اس پاک محفل میں بیٹھے ہیں، میری دعا ہے اللہ کریم اس کا اہتمام کرنے والے، بلانے والے، آنے والے، اللہ سب کی محنتیں منظور و مقبول فرمائے اور راضی ہو جائے تو کچھ حاصل کریں۔ اس پہ ہم خوش ہیں، ہم ایماندار ہیں۔ مگر جس نے ایمان کو قبول کرنا ہے، جس پہ ہم نے ایمان رکھنا ہے، وہ اس پہ راضی نہیں کہ اتنی بات پہ راضی ہے۔ وہ کہتا ہے جب سب کچھ کر سکنے کا اختیار مجھے ہے اور میں نے تمہیں کہا ہے کہ مجھ پہ ایمان لاؤ تو پورا لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ کیا ہے؟ میں 2 لفظ قرآن مجید کے پڑھتا ہوں، ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ بھی موجود ہیں، بات سمجھنے والے لوگ موجود ہیں، ذرا مجھے اس کا جواب دیجئے۔ اللہ کریم نے آواز دی اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا، اور ساتھ اللہ فرما رہے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ۔ اللہ ایماندار تو پہلے ہی ہے، آپ نے کفار کو آواز نہیں دی، یا ایھا الکافرون نہیں فرمایا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا، آپ نے صرف اہل ایمان کو آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو میری بات سنو۔ آپ خود ہی ایمان والا فرما رہے ہو، پھر کہتے ہو آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر۔ یہ کیا ہے؟
بھائی صرف ذات پر یا نفع نقصان کی بات پر، جو اس سے متعلقہ ہے، جس کا انکار نہ ممکن ہے بلکہ کفر ہے، اس پہ ایمان رکھ کے بیٹھ گئے ہیں۔ بھائی وہ بھی تو کرو جس کا تعلق آپ کے ساتھ ہے، پھر پورا ایمان ہوگا۔ ابھی میں ادھر بیٹھا ہوں، میری نظر ایک پسندیدہ چیز پہ پڑی ہے، ہوں میں ایماندار، میں کوشش میں ہوں اس کو کسی طرح سے کھسکا لوں۔ دکاندار نے مجھے کہا بٹ صاحب ذرا یہاں بیٹھیے، آپ بڑے ایماندار آدمی ہیں، مولوی آدمی ہیں، خطیب آدمی ہیں، ذرا دھیان رکھیے۔ بٹ صاحب نے اس کے گلے سے رقم ہتھیا لی۔ بٹ صاحب کی زمین اور مکان کے ساتھ کمزور کا مکان ہے، اس کو شر سے تنگ کر کر کے بھگا دیا کہ سستا بیچ کے چلا جائے۔ یہ بٹ صاحب ایماندار ہے؟ کمزور رشتہ دار ہے، اس کو کچل کچل کے ملیدہ بنا دیں اور کہیں ہم ایماندار ہیں، ہمارا اللہ کی توحید پر ایمان بھی ہے۔ راہ چلتے ٹکراؤ ہو گیا، غلطی چاہے اپنی ہے، ایک کمزور کو گردن سے پھڑ کے بٹ صاحب نے دبوچ کے اس کو مار مار کے موسلا کر دیا، اور ہیں بٹ صاحب ایماندار، اللہ پہ ایمان ہے۔ اللہ پہ ایمان یہ ہے کہ ہم نے طاقت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، زیادتی کر سکتے ہیں، شیطان یہ تصور لائے تو ہم ڈر جائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اگر کوئی 2 آنے زیادتی کرے تو ہم 4 آنے کا جواب، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکنے کے قابل ہیں۔ انج سمجھو بھئی اوریاں باچیاں پن سکنے ہیں، تو ہم صبر کریں کہ اس نے تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے اللہ کے لیے معاف کیا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بھئی یہ پختہ ایمان ہے۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں یہ تصور رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جس طرح ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نے وہ حرکت نہیں کرنی جو اللہ کو ناپسند ہو۔ یہ پکا ایمان ہے۔ ہزاروں واقعات کتب احادیث میں، تاریخ اسلام میں موجود ہیں، وقت کی گنجائش نہیں کہ کچھ واقعات کا تذکرہ کیا جائے، بات لمبی ہے، میں جلدی اس کو کلوز کروں گا۔ جو عمل اللہ کے ارشادات کے خلاف، اللہ کی رضا کے خلاف ہے، ہم اس سے اللہ سے ڈر کے بچ جائیں، یہ ایمان ہے۔ اور اگر کہیں کسی ظالم کے سامنے پھنس جائیں جو اس بات سے انکار کروانے کی کوشش کرے، تو ہم اسے صاف کہیں مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر راہزن کو میں راہبر کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا، کسی بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ صحابہ کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں، انہوں نے ایسے کر کے دکھایا۔ ایمان، مگر اس اللہ نے صرف اپنی ذات کے ساتھ اسے ریلیٹڈ نہیں رکھا، بلکہ فرمایا ایک تو یہ یقین رہے کہ میں ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارے اچھے برے اعمال کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ اچھے برے اعمال کب ہوں گے، ایمان مکمل کب ہوگا، جب یہ ایک نمونہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جب کہ یہ ایک نمونہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اسوہ حسنہ دے رہا ہوں، اس پہ بھی اسی طرح ایمان ہونا چاہیے، اس کی اطاعت پہ بھی اسی طرح ایمان ہونا چاہیے جس طرح میری توحید پہ ہے۔ یہاں ایک پیار والے نے اپنے پیار کا اظہار کیا ہے،
کیا خوب ہے نام محمد، جس پہ نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، اس کی محبت سے جو منہ موڑ لے دونوں جہاں میں اس کا گزارا نہیں۔ دامن مصطفیٰ کو ہم چھوڑ دیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، خدا نے خود مصطفیٰ سے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس کا ترجمہ اللہ پہ ایمان، اللہ کے رسول پہ ایمان۔ یہی فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اسی طرح کئی مقامات پر فرمایا فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۔ یہ پولا پولا زبان سے کہہ دینے سے گزارا نہیں ہوگا، پھر جبل استقامت بننا پڑے گا۔ کئی دفعہ ایسے مواقع آ جاتے ہیں جبل استقامت بننا پڑے گا، اللہ کی توحید اور پیارے پیغمبر کی ختم نبوت پہ ڈٹ جانا ایمان کہتے ہیں۔ ویسے تو ایمان کی 70-80 کے قریب شاخیں ہیں، یہ بنیاد ہے نی، جو ہم کہتے ہیں نا نیاں مضبوط ہون تے عمارت صحیح چکی جاندی ہے، یہ نی ہے اللہ کی توحید، پیارے پیغمبر کی رسالت، تابع فرمانی۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ جو امتحانی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں اس کا ریزلٹ آؤٹ ہوگا، یعنی روز معاشر قائم ہوگا، قیامت آئے گی، فیل پاس ہوگا، اسکالرشپ ملے گا، پوزیشنیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ظاہر ہوں گی۔ یہ نہیں کہ آ جگ مٹھا تے اگلا کیسے ڈٹھا، یہ تو بالکل جاہلانہ گفتگو ہے، بالکل لاپرواہی کی گفتگو ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایمان تب مکمل ہوگا جب روز معاشر پر، روز قیامت پر، رزلٹ آؤٹ ہونے پر یقین ہوگا کہ ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی، ہر چھوٹی بڑی برائی سامنے آئے گی۔ اللہ کی توحید پر پختہ ایمان، نبی مکرم سے سچی محبت اور رزلٹ آؤٹ ہونے کے دن پر جب پختہ ایمان ہوگا، کنکریٹ ایمان ہوگا، اسے ایمان کہیں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ صالح اعمال کیا ہے؟ میں نے کچھ سوچ رکھے ہیں، بھائی نیفرمان بٹ صاحب نے کچھ سوچ رکھے ہیں، اپنے بٹ صاحب نے کچھ سوچ رکھے ہیں، قاری صاحب نے کچھ سوچ رکھے ہیں، آپ نے کچھ سوچ رکھے ہیں، آپ کے ماں باپ نے کچھ سوچ رکھے ہیں، اولاد نے کچھ سوچ رکھے ہیں، یہ کام اچھا ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ اپنی اہل حدیث نے کچھ سوچ رکھے ہیں، دیوبندی نے کچھ، بریلوی نے کچھ، شیعہ نے کچھ، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، مرزائیوں نے، قادیانیوں نے، سب نے اپنے اپنے اعمال سوچ رکھے ہیں کہ یہ اعمال جو ہیں اچھے ہیں، اور وہ کرتے ہیں رسموں کو، رواجوں کو، علاقائی امور کو۔ بھائی رب تو پوری کائنات کا رب ہے، اس نے علاقے کے رسوم اور رواج نہیں دیکھنے، میرے مالک نے تو جو اپنے آرڈر فرمائے ہیں وہ دیکھنے۔ اس لیے فرقہ بندی، گروہ بندی، مذہب بندی، اپنے اپنے خیال کی پابندی سب چھوڑیں اور دیکھیں اللہ کس کو صالح اعمال فرما رہے ہیں، کون سا عمل ہے جو صالح ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں یہ جو میں نے اسوہ حسنہ جو اپنا آخری محبوب پیغمبر دیا ہے، تمہیں کہا تھا اس کی نقل کر کے زندگی لاؤ، اگر اس کی نقل کی ہے عمل صالح ہے، اگر اس کی نقل نہیں کی عمل غیر صالح ہے، بات ختم۔ دیکھنے میں، میں ذرا کھلے الفاظ میں عرض کروں، دیکھنے میں ایک عمل کتنا بھی پیارا، دلارا، بہتر،
آپ کو معلوم ہو رہا ہو وہ عمل صالح نہیں ہے اگر اس پہ مہر محمدی نہیں ہے. کیوں؟ جو عمل نیک ہے محبوب پیغمبر نے بتایا بھی ہے، کر کے دکھایا بھی ہے. جو آپ نے کر کے نہیں دکھایا، جو آپ نے فرما کے نہیں بتایا، وہ نیک عمل نہیں ہے. اپنی طرف سے جتنے چاہے کرتے رہے. ایمان صالح اعمال. صالح اعمال وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، آپ کی سنت ہے. آگے دو لفظ ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایک حق کی نصیحت کرتے رہنا اور صبر کی تلقین کرتے رہنا. تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل دیتا ہوں. ایک ہے جس حق کے لیے میں اور آپ لڑتے ہیں، اے میرا کے وہ آندہ ہے میرا کے. ایک آندہ جہاد ہے، اپنے حق لی میں لڑا جہاد ہے. دوسرا آندہ ہے میں حق لی لڑا جہاد ہے. پیڑ پینے ایک دوسرے دے کھنے پاڑنے، گردن تھروڑنے، باواں پننے. اس حق کو تو ہم جانتے ہیں، جس حق کی انکار اس کا بھی نہیں، جس انداز غلط ہے، جس حق کو جانتے ہیں وہ تو یہ ہے. اور جس حق کو پہچاننا ہے ذرا اس کو بھی تو جان لو. اللہ کا حق، اس کے رسول کا حق، اس کی مخلوق کا حق، والدین کا حق، اساتذہ کا حق، ہمسایوں کا حق، بازار کا حق، راستے کا حق، عبادت کا حق، سیاست کا حق، انصاف کا حق، علم کا حق، اپنی ذات کا حق، اپنی جان کا حق. یہ سب حق حقوق ہم بھول کھڑے ہیں. یہ بھی تو ہماری ادائیگی کی ذمہ داری ہے کہ جو پیارے پیغمبر نے ہمیں سمجھایا اور بتایا ہے یہ تمہارے فرائض ہیں، وہ ہم اپنے فرائض ادا کریں. مگر ہمیں دوسروں سے اپنے حقوق لینے کا فکر ہوتا ہے اور اپنے فرائض کی فکر نہیں ہوتی. اس لیے حق یہ ہے، جیسے ہم اپنے حقوق کے لیے مخلص ہیں ہمیں ملنے چاہیے، اسی طرح ہمیں دوسری مخلوق کے حقوق کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں انہیں حقوق دینے چاہیے اور اللہ کے حقوق بھی اللہ کو پہنچانے چاہیے. آگے ایک صبر کی بات آئی ہے. صبر کیا ہے؟ یہ بڑی مشکل گھاٹی ہے اور اس پہ تو 5 6 7 8 تقریریں ہوں تب کہیں تھوڑا سا سمجھ آئے گا کہ صبر کس قسم کا ہے، کتنی اس کی اقسام ہیں، کہاں کہاں صبر ہے. اساں تو صرف ایتھے ہی رکھے ہیں نا، اور ابا مر گیا اچھا یار صبر کر، اماں مر گئی صبر کر، کو نہیں گل یار اساں بھی مر جانا. اللہ اکبر. جس حق کا میں تذکرہ کر رہا تھا، جس محبوب پیغمبر کی نقل کا تذکرہ کر رہا تھا، جس اللہ کی توحید کا تذکرہ کر رہا تھا، اس کے اجاگر کرنے کے لیے، اس کے پھیلانے کے لیے، تشہیر اور ابلاغ کے لیے جو مصائب آئیں تو آدمی کہے کچھ سمجھ کے ہی بنا ہوں موج دریا کا حریف، وگرنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل پہ ہے. جنہوں نے صبر کو سمجھا وہ سولی پہ لچک گئے، 2 لخت کیے گئے، گردنیں کٹھی، عضو کاٹے گئے، لوہے کی آریوں سے بدن چھیدے گئے. انہوں نے صبر کر کے دکھایا. ہمارے سے تو یہ صبر نہیں ہوتا. ایک آدمی امیر ہے،
میں غریب ہوں، میں اس کو فراغ دست دیکھ کے کوڑن محسوس کرتا ہوں، ہمیں تو یہ بھی صبر نہیں ہوتا۔ ایک کام میں کارخانہ چلا رہا ہوں، آپ بھی چلا رہے ہیں، مجھے تو یہ صبر نہیں ہوتا کہ اس کو زیادہ پرافٹ آ رہا ہے، مجھے کم پرافٹ آ رہا ہے۔ ایک ہی اولاد کوئی نہیں، دوسرے کے 5-4 بیٹے ہیں، ہمیں تو یہ صبر نہیں ہو رہا کہ اس کے 5-4 بیٹے ہیں، ہماری اولاد کوئی نہیں۔ بھئی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ صبر یہ ہے، حق کے لیے آواز بلند کرو، آزمائش آئے تو صبر کرو، اور اللہ کے کیے پہ بس دعا کرو، صبر کرو، کوڑو نہیں، آبجیکشن نہیں کرو، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرو۔ بڑے تے بڑا نقصان ہو جائے، انسان سمجھتا ہے بڑا نقصان ہو گیا، اس کی بھی ہزاروں دلیلیں موجود ہیں۔ نقصان ہو گیا مگر بعد میں خود ہی کہتا ہے نہیں نہیں بہت فائدہ ہو گیا۔ یہ اس کا کیا ہے، اس پہ صبر کرنا چاہیے، جو وہ کرے اس پہ صبر کرنا چاہیے، اور جو وہ دے اس پہ اکتفا کرنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ خسارے کے مقابلے پہ متضاد نفع، اس طرح صبر کے مقابلے پہ بے صبری غلط ہے، اور نتیجہ یہ نکلا، قرآن مجید نے ہی اعلان فرمایا ہے فَمَنْ زُحِزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے جہنم سے آزاد کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہی کامیاب ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہیں، ایمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع فرمانی، صالح اعمال، حق کا اظہار، حق کی ادائیگی، صبر کا کرنا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم خسارے والے لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں، آگ والے لوگوں سے جدا کیے جاتے ہیں، جنت کے داخلے والے لوگوں میں شامل کیے جاتے ہیں، اور ان پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور یہ ہی کامیابی ہے، اسی میں کامیابی کا راز ہے۔ لمبے چوڑے اپنے فلسفے، اپنی سوچیں، اپنی قیاسیں، انسان تھک کے بھٹک کے مر جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ کامیاب وہ ہوتا ہے، کامیابی اسی میں ہے، چپ کر کے سیدھے سادے انداز میں خلوص کے ساتھ، اخلاص اور اخلاق کے ساتھ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع فرمانی پہ چلا رہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتیں جو ہیں وہ اللہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور اپنی طاقت کے مطابق ہمیں اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔